صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث کی قرأت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں عزیز القدر عکاشہ بیٹے کو، جو اس سال فراغت حاصل کر رہے ہیں، فلیتفضل مشکورا و مأجورا۔ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حدثنا شيخنا عبد الرحمن يوسف المدني قال: قرأت على الشيخ محمد صديق الكربالبي الفيصل الأبادي قال: حدثنا شيخنا المحدث الفقيه ميا محمد باقر، وهو عن شيخه المحدث الفقيه عبد المنان الوزير أبادي، وهو عن شيخه محمد نزير حسين الدهلبي، وهو عن شيخه محمد إسحاق الدهلبي، وهو عن شيخه عبد العزيز الدهلبي، وهو عن شيخه أحمد ولي الله الدهلبي، عن أبي الطاهر محمد بن إبراهيم المدني، عن والده إبراهيم بن حسن، عن نجم الدين محمد بن محمد الغزي العامري الدمشقي، عن والده بدر الدين، عن القاضي زكريا الأنصاري قال: أنبأنا أمير المؤمنين في الحديث الشهاب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عن إبراهيم بن أحمد التنوخي، عن أبي الأباس أحمد بن أبي طالب الحجار، عن الحسين بن المبارك الزبيدي، عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهروي، عن أبي الحسين عبد الرحمن بن محمد بن مظفر الداودي، عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي، عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري، عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال: باب قول الله تعالى: ونزعوا الموازين القسط وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال: حدثني أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعقاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم اساتذہ کرام اور طلبہ اعزاز، اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک مجلس کے اندر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ مجلس ایک علمی مجلس ہے، کوئی عام مجلس نہیں ہے۔ ایسی مجلس جو اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے نازل کردہ علم وحی جو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، پہنچانے کے لیے اور اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، اور جو دنیا کے اندر قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح یعنی بخاری شریف، جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی خصوصیت حاصل ہے، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب یہ صحیح بخاری ہے۔
اس صحیح بخاری کی تقریب اور اس کی اہمیت اور اس کے جمع کرنے والے، تصنیف فرمانے والے سید الفقہا فی الفقہ والاجتہاد اور امیر المومنین فی الحدیث لقب پانے والے امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ کا مرتبہ اور مقام بیان کرنے کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ یہ مجالس جو تقریب بخاری ہے کوئی آج سے نہیں ہے، یہ پرانے زمانے سے ہی یہ شروع ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کے دور میں تقریب بخاری ہوا کرتی تھی اور اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ ہر دور کے اندر یہ حدیث کو اجاگر کرنے کے لیے ہے، منکرین حدیث کا رد کرنے کے لیے، جنہوں نے حدیث نبوی کو چھوڑ کے تقلید والا راستہ اختیار کیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اہل حدیث، علماء حدیث، فقہاء محدثین اور اہل تقلید کے درمیان، اہل رائے کے درمیان فرق کرنے کے لیے یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے۔ تو یہ صحیح بخاری آپ دیکھ رہے ہیں، میرے سامنے بھی نسخہ کھلا ہوا ہے اور طلبہ کے سامنے بھی یہ صحیح بخاری کے نسخے ہیں۔ بعض لوگ دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں جنہوں نے زندگی بھر صحیح بخاری کا نسخہ دیکھا نہیں ہوتا، صرف نام ہی سنا ہوتا ہے کہ بخاری ہے دنیا کے اندر۔ اہل تقلید کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، جنگ میں 5 سال قبل الحمدللہ عمرہ کے لیے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی انہوں نے، گڑ گڑا کے رو رو کے خانہ کعبہ کے سامنے کہ یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا دے جو راستہ تو نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے۔ پہلے وہ تقلید والے راستے پر تھے اور صحیح بخاری کا صرف نام سنا تھا، کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر پڑھتے رہے، لیکن بخاری دیکھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، مدینے گئے، وہاں ایک درس سنا، درس سننے سے کچھ مسائل کا پتہ چلا۔ چند درس سننے کے بعد جب واپس ہونے لگے، دل میں عزم کیا کہ میں اس درس دینے والے شیخ سے ملاقات کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ جب ان سے ملے، انہوں نے نماز نبوی پڑھنے کے لیے دی۔ نماز نبوی کے اندر صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے تھے۔ واپس آ گئے، پڑھتے رہے، لیکن ابھی حق کا پتہ نہیں چلا تھا اچھی طرح، لیکن حدیثیں تو پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی میرے ساتھ ملاقات کرا دی۔ ایک دن رکشے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، نہ میں ان کو پہچانتا تھا اور نہ وہ مجھے پہچانتے تھے۔ میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، انہوں نے کتاب لی، کھول کے دیکھی، کہنے لگے اس میں تو وہی مسئلے لکھے ہوئے ہیں جو میں نے مدینے کے اندر سنے تھے۔ مجھے کہنے لگے یہ کتاب مجھے دے دیں۔ میں نے کہا کہ یہ کتاب قاری ہمارے ساتھی ہیں، قاری صفی الرحمان صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، مدرس ہیں مدرسے کے اندر، کہ میں نے یہ کتاب ان کو دینی ہے، انہوں نے کل جمعہ پڑھانا ہے، آپ اس کی فوٹو کاپی کروا لیں۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ میرا ایڈریس پوچھ لیا تو اگلے دن ہمارے مسجد کے اندر آئے، میں نے انہیں وہاں صحیح بخاری دکھائی، بخاری دیکھ کے حیران ہی رہ گئے، کہنے لگے کہ آج زندگی میں پہلی دفعہ میں نے صحیح بخاری دیکھی۔ اب بخاری لے گئے، اردو ترجمہ بھی تھا، گھر میں پڑھی ہے، واضح طور پہ رفع الیدین کی حدیث نظر آ گئی، آمین کہنے کی حدیث نظر آ گئی، سورۃ فاتحہ پڑھنے کی حدیثیں نظر آ گئی۔ حیران رہ گئے، کہنے لگے زندگی بھر ہم نے کبھی یہ حدیثیں سنی نہیں، نہ بتائی گئی تھیں۔ حالانکہ اہل تقلید کے ایک مدرسے کے اندر جو ہے نا وہ خزانچی تھے، خزانچی۔ بخاری شریف سے بڑی محبت ہو گئی
اب انہوں نے وہ رفع الیدین بھی شروع کر دیا بخاری پڑھ کے، اور سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی نماز کے اندر۔ بس جب لوگوں نے دیکھا تو علاقے کے لوگ سارے دشمن بن گئے۔ جب ان سے پوچھتے تھے کہ یہ عمل تو نے کیوں شروع کر دیا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ میں نے بخاری شریف کے اندر خود اپنی آنکھوں سے حدیث پڑھی ہے۔ ایک دن ایسے ہوا 3 مفتی آئے، 3 مفتی بات کرنے کے لیے۔ انہوں نے مفتیوں کے سامنے یہی بات کی کہ میں نے بخاری شریف کے اندر حدیثیں خود پڑھی ہیں، اس لیے میں حدیث پر عمل کرتا ہوں، مجھے تو یقین آ گیا ہے کہ یہ حق ہے۔ اور دعا بھی کی تھی انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر، رو رو کے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے اپنے نبی کا وہ راستہ دکھا دے جو تو نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے۔ یہ اصل میں وہ دعا کا اثر تھا۔ الحمدللہ اتنا وہ اپنے علاقے کے اندر مسجد بنائی، 2 سال تک ان اہل تقلید نے مسجد نہیں بننے دی تھی، 2 سال تک بڑی رکاوٹیں کھڑی کی رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کرنا تھا اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ مسجد بنی ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ، بڑے خوش ہیں، اتنے خوش ہیں وہ، صحیح بخاری پر عمل کر کے شرح صدر ہو گیا۔ آج بھی فجر کے وقت وہ مجھے ملے ہیں، آج ہر ہفتے آتے ہیں ہماری مسجد کے اندر، سلہ والی میں رہتے ہیں، پروفیسر سلیم صاحب ان کا نام ہے، اور کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر پڑھے اور انگریزی جانتے ہیں، انگریزی میں پڑھاتے ہیں، بہت انگلش جانتے ہیں، لیکن بڑے خوش ہیں کہ صحیح بخاری پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی۔ یہ صحیح بخاری یہ دنیا کے اندر ایک روشن سورج ہے، روشن سورج، اور امام بخاری رحمہ اللہ محدثین کے اندر ایک روشن چاند ہیں۔ تو یہ بڑا مقام ہے اس کتاب کا۔ تو بہرحال ہمارا یہ موضوع جو ہے نا وہ ہے یعنی صحیح بخاری کی کتاب التوحید۔ یہ یاد رکھیں کہ اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو طریقہ اختیار کیا ہے نا، امام بخاری کے دور میں جتنے باطل فرقے تھے، گمراہ فرقے، ان سب کا رد کر دیا امام بخاری نے۔ قیامت تک آنے والے گمراہ لوگ، گمراہ فرقے جو ان کے طریقے پر چلتے ہیں نا، پہلے پرانے گمراہ فرقوں کے نظریات کو اپنانے والے ہیں، ان سب کا ناطقہ بند کر دیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اتنا مواد مہیا کر دیا ہے، کتاب و سنت سے دلائل سامنے رکھ دیے ہیں، یعنی اتنی واضح کتاب ہے کہ کوئی جو ہے یہ عقل پرست اور پرانے فلاسفہ ارسطو، افلاطون، اور اسی طرح بعد والے، اور اسی طرح جہمیہ، کرامیہ، معتزلہ، مرجیہ، یہ بہت سارے فرقے ہوئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر۔ یہ عقدی یعنی عقیدے کے اندر جو بدعتیں ظاہر ہو چکی تھی نا، وہ بہت زیادہ تھی، ان سب کا رد کر دیا امام بخاری نے۔ ہر فرقے کا رد کرنے کے لیے ایک مستقل کتاب ہے صحیح بخاری کے اندر۔ یہ کوئی ایک کتاب نہیں ہے، یہ بخاری شریف ایک کتاب، اس کا نام ہے الجامع، الجامع صحیح، اور جامع کا معنی ہوتا ہے جامع جمع کرنے والی، صحیح جمع کرنے والی۔ صحیح کس کو جمع کرنے والی؟ یعنی اس کے اندر 97 کتابیں ہیں صحیح بخاری کے اندر، 97 کتابوں کو جمع کرنے والی ہے اپنے اندر یہ صحیح بخاری، 97 کتابیں۔ ان کتابوں میں سے کافی کتابیں ایسی ہیں جو صرف عقائد کے حوالے سے باطل پرستوں کا، باطل فرقوں کا رد ہے۔ ایمان کے مسئلے میں جو گمراہ فرقے ہوئے تھے نا، ان کا بھی رد ہے۔ وہ معتزلہ، خارجی اور مرجیہ، ان کا رد کیا ہے کتاب الایمان کے اندر۔ اسی طرح صفات باری تعالی کے مسئلے میں، توحید کے مسئلے میں جو گمراہ فرقے ہوئے تھے اس وقت، ان کا بھی رد کیا ہے، اور ان کے رد کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید قائم کی ہے۔ یہ آخری کتاب ہے کتاب التوحید، اس میں جہمیہ، معتزلہ اور مشبہہ، معطلہ اور مشبہہ، ان کا رد کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ ان کے جو توحید کے بارے میں نظریے تھے ان کا تردید کر دی ہے۔
اسی طرح تقدیر کے مسئلے میں جبریہ اور قدریہ کا رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب القدر قائم کی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر مستقل کتاب ہے، تقدیر کے مسئلے میں جو گمراہ ہوئے ہیں ان کا رد کیا ہے۔ اور اسی طرح جو حدیث کی مخالفت کرنے والے، حدیث کو حجت نہ سمجھنے والے، حدیث کو دلیل نہ بنانے والے، ان کا بھی رد کیا۔ ان کے بارے میں کتاب و اخبار الاحاد قائم کی ہے۔ اور صحابہ کے مسئلے میں جو لوگ گمراہ ہوئے تھے، خارجی اور رافضی، ان کا رد کرنے کے لیے مناقب صحابہ ایک مستقل کتاب ہے بخاری کے اندر۔ الغرض یہ کتب کافی ہیں کیونکہ گمراہ فرقے بہت زیادہ تھے، ہر فرقے کا رد کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ تو ہمارا یہ موضوع جو ہے نا اصل میں ہے کتاب و توحید۔ اب تو توحید کے بارے میں آپ یاد رکھیں، توحید تین قسمیں ہیں توحید کی، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات۔ اصل میں دو ہیں، اور تیسری قسم جو ہے نا یہ دوسری سے ہی علیحدہ بیان کی گئی ہے۔ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت، یہ ہے اصل دو قسمیں۔ تو توحید الاسماء والصفات یہ توحید ربوبیت ہی کی قسم ہے۔ اس کو محدثین نے، سلف نے علیحدہ اس لیے بیان کیا ہے چونکہ اس قسم کا یہ معتزلہ نے، جہمیہ نے، معطلہ نے انکار کیا تھا، اس لیے اس کو علیحدہ کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید الاسماء والصفات۔ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالی کو ایک جاننا، ایک وحدہ لا شریک سمجھنا، عقیدہ بنانا، پکا پختہ عقیدہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کے اندر وحدہ لا شریک ہے؟ اپنی ذات میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنے افعال میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنے حکموں میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اپنے استحقاق عبادت کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو افراد اللہ تعالی بما یختص من الحقوق یا بما یختص من الصفات والافعال والعوامر بہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، پکا عقیدہ رکھنا کہ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اس کے حکموں کے اندر کوئی شریک نہیں، اس کے کاموں کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اس کے استحقاق کی عبادت کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے توحید۔ اب آپ دیکھیں پرانے مشرک جو تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے زمانے سے پہلے، مشرک لوگ، پہلے انبیاء جن کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو رب سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خالق سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مالک سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مدبر سمجھتے تھے۔ یہ اس میں وہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، وہ اختلاف کرتے تھے توحید الوہیت کے اندر۔ یہ بھی یاد رکھیں وہ اللہ کو الہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ الہ ہے، اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ اللہ سب سے بڑا الہ ہے، لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ صرف اللہ ہی الہ ہے۔ ان دونوں میں فرق ہو گیا نا، ایک ہے اللہ الہ ہے، ایک ہے کہ صرف اللہ ہی الہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ توحید بنتی ہے نفی اور اس بات سے، پہلے نفی کرنی پھر اس بات کرنا۔ لا الہ یہ نفی ہے، الا اللہ یہ اس بات ہے۔ یہ کلمہ توحید کا بنتا ہے نفی اور اس بات سے، چونکہ جب لا الہ کہا جاتا ہے اس وقت الوہیت کی صفت کی ہر ایک سے نفی ہو جاتی ہے، جب الا اللہ کہا جاتا ہے اس وقت الوہیت والی صفت اللہ کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے کہ صرف اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں ہے۔ لا الہ حق الا اللہ، یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ توحید ہے، اور کلمہ اخلاص بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ خالص توحید ہے، یہ شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ خود ہی ہے تیغ فشاں لا الہ الا اللہ۔
تو یہ توحید الوہیت کی وہ نفی کیا کرتے تھے. اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اگر ان کو یہ کہا جاتا نا، ان سے یہ کہا جاتا کہ اللہ الہ ہے، تو اس کو وہ مانتے تھے. مشرکین مکہ بھی عرب کے مشرک مانتے تھے کہ اللہ الہ ہے، لیکن جب کہا جاتا تھا نا لا الہ الا اللہ، اس کو وہ نہیں مانتے تھے، چونکہ وہ زمین کے اندر بھی انہوں نے کئی الہ بنائے ہوئے تھے، کئی مشکل کشا بنائے ہوئے تھے، کئی حاجت روا بنائے ہوئے تھے، ان سے وہ دعائیں کیا کرتے تھے، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے، اور اللہ کے ہاں سفارشی بنائے ہوئے تھے کہ اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں گے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ تھا ان کا شرک. توحید ربوبیت میں شریک نہیں ٹھہراتے تھے. یہ تو ہو گیا یعنی مشرکین اور موحدین کا اختلاف. قرآن کی دعوت یہی تھی، توحید الوہیت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بیان کیا ہے، بہت کثرت سے بیان کیا ہے. باقی یہ جو فرقے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ اپنی نسبت کیا کرتے تھے اسلام کی طرف، جہمیہ، معطلہ، جہم بن صفوان کی طرف نسبت ہے. ان کے ساتھ اہل سنہ، سلف صالحین، اہل توحید کا جو اختلاف ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کی نفی کیا کرتے تھے، اور اہل توحید محدثین یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرتے تھے قرآن مجید کے مطابق، سنت رسول کے مطابق. عقیدہ واسطیہ کے شروع میں لکھا ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ اہل سنہ کا یہ اصول ہے، قاعدہ ہے کہ وہ ہر وہ صفت جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہے یا اللہ کے رسول نے اللہ کے لیے ثابت کی ہے، اس کو وہ ثابت کرتے ہیں، اور ہر وہ صفت جس کی اللہ نے اپنے سے نفی کی ہے یا اللہ کے رسول نے اللہ سے اس کی نفی کی ہے، اس کی وہ نفی کرتے ہیں. اور جو صفات وہ ثابت کرتے ہیں نا، اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے، مخلوق کی طرح نہیں ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے، اور اس کی تعطیل نہیں کرتے، تحریف نہیں کرتے، اس کی تعویل نہیں کرتے، اس کی تعویل نہیں کرتے، اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے، اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے. یہ ہے اہل سنہ کا موقف. اس میں جو گمراہ ہوئے ہیں نا، یہ معطلہ، جہمیہ، یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے. کئی غالی ان میں جو حد سے بڑے ہوئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے کہ اللہ محض ذات ہے، اللہ ذات مجرد ہے، صرف ذات، صفت کی نسبت نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے. اب قرآن مجید کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات بیان ہیں، سنت رسول کے اندر بڑی صفات بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کا تعارف صفات کے ذریعے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا صفات کے ساتھ ہی کمال ظاہر ہوتا ہے. اہل سنہ کے نزدیک کہتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات غیر محدود ہے، اور ہر صفت کمال پر دلالت کرتی ہے، اور کسی بھی عیب اور نقص کی اس کی طرف نسبت نہیں ہوتی. اور اللہ وحدہ لا شریک صفات کے ساتھ متصف ذات ہے. اور یہ لوگ توحید کا مطلب ہی یہ بیان کرتے تھے، نفی الصفات، یعنی صفات کی نفی کرنا. یہ اپنے سے اپنی طرف سے یہ کہتے تھے اگر ہم اللہ کی صفات کو مان لیں تو مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آ جاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی مثل تو کوئی شے نہیں ہے، صفات کو ثابت کرنے سے تشبیہ لازم آ جاتی ہے. اس لیے پھر وہ تنزیہ کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کو منزہ کریں، تشبیہ سے منزہ کرتے کرتے وہ نفی کر گئے. لیکن اہل سنہ کا موقف یہ ہے، محدثین، اہل حدیث، ائمہ، صحابہ، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، سب کا کتاب و سنت کے مطابق کہ اللہ وحدہ لا شریک صفات کمالیہ والی ذات ہے،
لیکن مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یہاں دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کی نفی کر دی ہے. لیسا کمثلہ شیء، مثلیت کی نفی. اب اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثل کسی کی ذات نہیں ہے، اللہ کی صفات کی مثل کسی کی صفات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کاموں کی مثل کسی کے کام نہیں ہے، اللہ کے حکم کی مثل کسی کا حکم نہیں ہے. اللہ اپنی ذات اور صفات اور افعال اور حکموں کے اندر بے مثل ہے. تشبیہ کی تو نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے خود ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. لہذا یہ کہنا کہ صفات کو ماننے سے تشبیہ لازم آتی ہے، یہ غلط ہے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے یہ کتاب توحید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے تقریباً 25 ناموں کا ذکر کیا ہے. آپ بابوں کے اندر نظر دوڑائیں تو پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ سب سے پہلے ذکر کیا ہے امام صاحب نے. اوپر عنوان ہے کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہم التوحید. اس میں امام بخاری اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جہمیہ کا رد کرنا مقصود ہے، کہ جہمیہ نے جو توحید اختیار کی تھی ان کی توحید جو ہے نا وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے. ان کی توحید کا رد کرنا مقصود ہے اس کتاب کے اندر. ان کی توحید کیا تھی؟ نفی الصفات، یعنی اللہ کی صفات کی نفی کرنا. اسی کو وہ توحید سمجھتے تھے کہ صفتوں کی نفی کر دی جائے تو اللہ کی تنزیہ ہوگی، یہی توحید ہے. یہ معنی غلط سمجھ لیا تھا انہوں نے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے نا آگے پہلا جو باب قائم کیا ہے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی طرف بہت ہی توجہ کی اور توحید کے بیان کا بڑا اہتمام کیا. بلکہ سب سے پہلا درس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ توحید ہی تھا. قولوا لا الہ الا اللہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور ان کو بھی یہی حکم دیا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. سب سے پہلی دعوت توحید کی. یہ لوگ کہہ دیا کرتے تھے ان میں سے غالی جہمیہ میں سے کہ نبیوں نے توحید اچھی طرح بیان نہیں کی. نعوذ باللہ من ذالک. ہم نے توحید اچھی طرح بیان کی ہے. ان کا رد کرنے کے لیے امام صاحب نے یہ باب قائم کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے لفظ اللہ اس میں مبارک اور الرحمن کا ذکر ہے. اسی طرح الرزاق ذو القوۃ المتین. اس طرح عالم الغیب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے. عالم الغیب والشہادہ یہ اللہ کا خاص نام ہے، خاص. اس لیے عالم الغیب مخلوق پر نہیں بول سکتے. کسی فرشتے کو یہ نہیں کہہ سکتے عالم الغیب، کسی نبی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ عالم الغیب والشہادہ. یہ یاد رکھیں الغیب پر جو ال ہے یہ استغراقی ہے، استغراقی. الغیب یہ مصدر ہے، یہ المغیبات کے معنی میں، یعنی تمام مغیبات، تمام غیبی جو ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں تمام، ان سب کو وہ جاننے والا ہے. عالم الغیب والشہادہ. اللہ کا علم محیط ہے. لا یعزب عن ربک مثقال ذرہ. تیرے رب سے ایک ذرہ بھی اوجل نہیں ہے. اتنا با کمال کامل علم ہے اللہ وحدہ لا شریک کا. عالم الغیب والشہادہ. اس طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے السلام، المومن. اس طرح ملک الناس، ملک الناس یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. العزیز، الحکیم. اسی طرح الخالق، السمیع، البصیر، القادر. اس طرح اللہ تعالیٰ کا امام بخاری نے آگے اسماء کے بارے میں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ان کی فضیلت بیان کی ہے. 99 نام یہ حصر کے لیے نہیں ہے کہ صرف اتنے ہی نام ہیں. آگے ذات اور صفات کا بیان ہے. پھر یہ باب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر نفس کا اطلاق جائز ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ. یہ خصوصیت ہے. امام بخاری نے قرآن کی آیتیں بھی لکھ دی ہیں ساتھ. یہ معتزلہ جو ہے نا جہمیہ حدیث کا رد کر دیتے تھے، کہتے یہ حدیث ہے، یہ خبر واحد ہے، اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. یہ غلط یہ اصول بنایا ہوا تھا انہوں نے حدیث کو رد کرنے کے لیے کہ یہ خبر واحد ہے. ویسے تو امام صاحب نے ان کے رد میں ایک کتاب
یہ قائم کی ہے کتاب و اخبار الاحاد اس نظریے کا رد کرنے کے لیے۔ ویسے پھر بھی آیات بھی لکھ دیتے ہیں تاکہ یہ عذر پیش ہی نہ کریں کہ یہ خبر واحد ہے، آیتیں لکھ دی ہیں ساتھ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ نفس۔ تو اب اللہ کا نفس مخلوق کے نفس کی طرح نہیں ہے، جیسے اللہ کی ذات مخلوق کی ذات کی طرح نہیں ہے، مخلوق کی ذات اللہ کی ذات کی طرح نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات کے اندر۔ تو یہ کہنا کہ یہ ثابت کرنے سے تو تشبیہ لازم آ جائے گی، یہ غلط ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے خود آپ یہ لفظ استعمال کیا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، عرض کریں گے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، اے اللہ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے۔ تو نفس کا اطلاق یہ جائز ہے اللہ وحدہ لا شریک پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ، امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کا چہرہ ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت کریمہ لکھی ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ اللہ کا چہرہ ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کا چہرہ نہیں ہے، یہ کہتے تھے اللہ کا چہرہ نہیں ہے جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ، اسی طرح ماتریدی، یہ بعد والے متاخرین متکلمین یہ کہتے تھے کہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے۔ امام بخاری نے ان کا رد کرنے کے لیے آیات لکھی ہیں اور احادیث مبارکہ لکھی ہیں کہ اللہ کا بے مثل چہرہ ہے، اس کے چہرے کی مثل کسی کا چہرہ نہیں ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات بے مثل ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ وہ چہرے والی ذات ہے، بابرکت چہرہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس کی آیات بہت ہے۔ اس کے بعد امام بخاری نے اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہونے پر قرآن سے استدلال کیا ہے، وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، آیتیں لکھی ہیں۔ پھر اسماء حسنہ میں سے الخالق، الباری، المصور، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر قرآن سے ثابت کیا، احادیث سے ثابت کیا کہ اللہ کے بے مثل ہاتھ بھی ہیں، اللہ کے بے مثل ہاتھ بھی ہیں۔ ان لوگوں نے ان کا بھی انکار کیا کہ اللہ کے ہاتھ ہے ہی نہیں، تعویلیں کرتے تھے، ہاتھ سے مراد قدرت لے لینا یا ہاتھ سے مراد نعمت مراد لے لینا، نعمت۔ یہ سلف کے نزدیک، اہل سنہ کے نزدیک یہ تعویلات جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ تعویل کا نتیجہ نفی ہوتا ہے، یعنی اصل کی نفی کرنا، تعویل کا نتیجہ نفی۔ مثلا اللہ کی دو صفتیں ہیں، رحمت کرنا اللہ کی صفت ہے، یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے ثابت کیا، الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور رحمت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، رحمت کرنا۔ اب اللہ کا رحمت کرنا مخلوق کے رحمت کی مثل نہیں ہے، اور مخلوق کا رحمت کرنا کسی پر اللہ کی رحمت کی مثل نہیں ہے۔ مخلوق کے لیے بھی لفظ ہے رحماء بینہم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، مخلوق کی صفت بھی ہے لیکن اللہ کی صفت کے مشابہ نہیں ہے، اس کی مثل نہیں ہے۔ جب رحمت کرنے سے مراد یہ لے لیا جائے کہ یہ ثواب دینے کا ارادہ کرنا ہے یا ثواب دینا ہے، یہ رحمت کی تو نفی ہو گئی نا۔ پھر یہ دو صفتوں کو ایک صفت بنا دیا جاتا ہے تعویل کے اندر۔ ارادہ کرنا علیحدہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، رحمت کرنا علیحدہ صفت ہے، تو اس طرح جو ہے نا یہ تعویل سے ایک صفت کا انکار لازم آتا ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے لیے لفظ شخص کا استعمال یہ استدلال کیا ہے حدیث سے، لا شخص اغیر من اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولا ہے کہ اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی شخص نہیں ہے۔ شخص کا لفظ بولا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ یہ لوگ بہت برا سمجھتے تھے اس حدیث کو۔ مسند احمد کے اندر لکھا ہوا ہے، امام احمد رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں عبداللہ رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے باپ امام احمد سے نقل کی، انہوں نے عبید اللہ قواریری کا قول نقل کیا ہے رحمہ اللہ کا، یہ امام احمد کے ساتھی ہیں، کہ جہمیہ پر اس حدیث سے زیادہ شدید اور حدیث کوئی نہیں ہے۔
یعنی اتنی بری لگتی تھی، اتنی شدید پڑتی تھی ان پر یہ حدیث، ان کو تکلیف ہوتی تھی یہ حدیث سن کے کہ یہ شخص کا لفظ۔ شارح بخاری ہیں ایک، فتح الباری کے اندر ان کا قول نقل کر کے نا امام حافظ ابن حجر نے رد کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کسی حدیث کے اندر لفظ ہے ہی نہیں ہے، شخص کا ہے ہی نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے صحیح مسلم کی حدیث اوجل ہو گئی۔ صحیح مسلم کے اندر واضح لفظ ہے لا شخص اغیر من اللہ، امام بخاری نے باب باندھ کے اس حدیث کی طرف اشارہ کر دیا، لیکن نیچے حدیث جو ہے نا وہ شخص والے لفظ کے بغیر لے کے آئے ہیں، اور باب کے اندر اس حدیث کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ تو یہ مسلم کی حدیث معلوم نہیں تھی اس محدث کو، تو انہوں نے نفی کر دی اس کی۔ یہ معذور ہیں چونکہ پتہ نہیں چلا، لیکن جسے پتہ چل جائے وہ معذور نہیں رہتا۔ شخص کا مطلب ہوتا ہے بہت بلند ہستی۔ اللہ تعالیٰ پر جب یہ لفظ بولا گیا نا شخص، یعنی کوئی بلند مرتفع بلندیوں والی ہستی، یہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بلند ہے، سب سے زیادہ مرتفع ہے۔ شخص کا معنی ہی ہوتا ہے اونچی جگہ، اونچا، بلند، تو اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے، سب سے بلند ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر لفظ شیء اطلاق کرنا، یہ بھی امام صاحب نے قرآن سے استدلال کیا، قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے خود اپنے پر شیء کا اطلاق کیا کہ اللہ شیء ہے۔ اب دیکھیں نا امام بخاری نے اس باب کے اندر دہریوں کا رد کیا ہے، دہریے، چونکہ وہ اللہ کو کوئی شے سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہے ہی نہیں، لا شے ہے ہی نہیں، تو امام صاحب نے قرآن سے ان کا رد کر دیا ہے دہریوں کا کہ اللہ شے ہے، اللہ وجودی شے ہے، یہ نہیں ہے کہ شے ہی نہیں ہے، کہ معدوم ہے کوئی۔ تو یہ جہمیہ تو کہتے تھے ذات مجرد یعنی ذات ہے، لیکن اہل سنہ کے نزدیک، سلف کے نزدیک، یہ ایسی کوئی ذات نہیں ہے جس کی کوئی بھی صفت نہ ہو، ذات مجرد ہے ہی نہیں۔ ان کے قول سے اس کا معدوم ہونا لازم آتا ہے، لیکن زبان سے نہیں کہتے تھے کہ معدوم ہے وہ، لیکن دہریے جو ہے نا وہ مانتے نہیں، تو اللہ امام صاحب نے ان کا بھی رد کر دیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر کیا، یہ بہت عظیم، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عظیم شان ظاہر ہوتی ہے کہ عرش عظیم کا مالک، عرش عظیم پر ہے اللہ تعالیٰ، رب العرش العظیم۔ عرش جو ہے نا وہ مخلوق ہے، عرش پانی پر ہے، پانی بھی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ خالق ہے، عرش کا مالک ہے، عرش والا ہے، عرش کا مالک ہے، عرش مخلوق ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا عرش ہے۔ اس پر امام صاحب نے اس باب کی وجہ سے ان کا رد کیا، یہ باب قائم کر کے معتزلہ جہمیہ کا وہ اللہ کا عرش مانتے نہیں تھے، کہتے اللہ کا عرش ہے ہی نہیں، عرش سے مراد جو ہے نا وہ بادشاہی لیتے ہیں، بادشاہی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے نا ذو قوائم، اس کے پائے بھی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت پیش کی ہے، اور البدایہ والنہایہ کے اندر پہلی جلد میں تاریخ ابن کثیر کے اندر عرش کا بیان ہے، ذو قوائم، قوائم والا، تو یہ مخلوق ہے اور عظیم مخلوق ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا عرش کے اوپر ہونا یہ بہت آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے، استویٰ علی العرش 7 آیات کے اندر یہ بیان کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ 2 مسئلے جو ہے نا اللہ کا عرش پر مستوی ہونا اور اس کی صفت علو و بلندی والی صفت، یہ اور اللہ تعالیٰ کے کلام والی صفت، اللہ متکلم ہے، کلام کرتا ہے بے مثل، یہ 2 مسئلے جو ہے نا زیادہ بیان کیے ہیں اس کتاب کے اندر، اور قصیدہ نونیہ کے اندر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان دونوں مسئلوں پر جو ہے نا زیادہ ہی تفصیل بیان کی ہے، زیادہ۔ یہ 2 مسئلے بڑے اہم تھے اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کے دور میں، اہل بدع جو باطل فرقے تھے نا ان کے ساتھ ان کا اہل سنہ کا، سلف صالحین کا بہت زیادہ مقابلہ ہوتا تھا،
وہ انکار کرتے تھے اور یہ ثابت کرتے تھے، یہ ان کو قرآن کی آیتیں سناتے تھے، احادیث نبویہ سناتے تھے، وہ آگے سے جو ہے نا غلط قسم کی تعویلیں کرتے تھے۔ اور کئی آج تک ایسے اہل تقلید میں سے موجود ہیں جو اشعری اور ماتریدی عقیدے کے اندر کہلاتے ہیں، وہ بھی آج تک اسی نظریے پر ہیں جو پرانے معتزلہ اور جہمیہ کا نظریہ تھا۔ قرآن مجید کے اندر جو استوا علی العرش ہے نا، ثم استوا علی العرش یا الرحمن علی العرش استوا، وہ استوا کا معنی ہی غلط کرتے تھے۔ استوا کا معنی کرتے تھے استولا، استولا سے مراد غلبہ، قہرا یا غلبہ، ملکہ، اس طرح کا معنی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کا رد کیا۔ غلبہ یہ یاد رکھیں، صفات کے اندر کچھ قواعد ہیں، ایک ذاتی صفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک فعلی صفت ہوتی ہے، فعلی صفت ہوتی ہے اختیاری، اللہ کی مشیت کے تحت، اور ذاتی صفت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہوتی ہے ازلی ابدی، اور اس میں جو ہے نا یہ مشیت کا نہیں ہوتا کہ مشیت کے تحت ہے۔ اس لیے استوا علی العرش یہ اللہ تعالیٰ کی اختیاری صفت ہے، اور غلبہ یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ اختیاری صفت کی ذاتی صفت کے ساتھ تفسیر کرنا صحیح نہیں ہے، تعویل کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے امام احمد فرماتے تھے کہ تمہاری اس غلط تعویل سے لازم آتا ہے کہ پہلے اللہ غالب نہیں تھا، بعد میں غالب ہوا ہے، چونکہ سما کا لفظ ہے نا، ثم استوى علی العرش، تو سما کا مطلب کہ پہلی حالت اور ہے، بعد والی حالت اور ہے، پہلے غلبہ نہیں تھا، بعد میں غلبہ ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر شے پر غالب ہے۔ لیکن استوا بمعنی ارتفع یا علا، یہ علو خاص، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، عرش پر بلند ہوا، عرش پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر ہی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس پر کتاب اللہ میں بھی دلیلیں ہیں، سنت رسول کے اندر بھی ہیں، اور عقلی دلیلیں بھی ہیں، فطری دلیلیں بھی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے مستقل، اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غزو الجہمیہ المعطلۃ الجہمیہ، یہ کتاب بہت بہترین ہے، یہ پڑھنی چاہیے، کتاب بہت اچھی ہے۔ اس طرح امام ذہبی کی کتاب ہے العلو للعلی الغفار اسی مسئلے پر، اور اس طرح شیخ حمود تویجری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے علو اللہ تعالی علی عرشہ و مباینتہ لخلقہ، یہ کتاب، اور اسی طرح بہت ساری کتابیں۔ یہ جہمیہ اس وقت یہ کہا کرتے تھے جب اللہ کے بارے میں پوچھا جاتا اللہ کہاں ہے تو جواب دیتے تھے فی کل مکان، یہی جواب ہوتا تھا، اللہ فی کل مکان، اللہ فی کل مکان۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ ہیں، وہ جب پوچھا جاتا اللہ کہاں، کہتے ہر جگہ۔ یہ اہل بدع کا عقیدہ، اہل بدع کا کتاب و سنت میں، اور اہل سنہ کا عقیدہ، اہل حدیث کا عقیدہ، سلف صالحین کا عقیدہ یہ تھا کہ جب اللہ کے بارے میں پوچھا جاتا تھا کہ اللہ کہاں ہے تو وہ کہا کرتے تھے اللہ فی السماء۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے سوال کیا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ پھر کہا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کے ایمان کی گواہی دی ہے کہ اس کا ایمان صحیح ہے، یہ مومن ہے۔ اس کے مالک کو کہا آتقھا فانھا مومنہ، اس کو آزاد کر دے کیونکہ یہ مومن ہے، یہ ایمان والی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول نے اس کے ایمان کی گواہی دی ہے اس بنا پر کہ اس نے اپنے رب کے بارے میں کہا کہ میرا رب آسمان میں ہے۔ قرآن میں بہت ساری دلیلیں ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کے بارے میں، یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ 20 قسموں کی دلیلیں ہیں، یہ مثالیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن نو کے اعتبار سے 20 قسمیں بن جاتی ہیں۔ شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بھی ہیں، قصیدہ نونیہ کے اندر اور دیگر کتابوں میں۔ بہرحال یہ تفصیل مقصود نہیں ہے۔ امام بخاری نے صریح واضح ایک دلیل پیش کی ہے کہ ان اللہ لما قضى الخلق كتب عنده في كتاب وهو كتب في كتاب وهو عنده فوق عرشه ان رحمتي غلبت غضبي، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا
تو ایک کاغذ لکھا، ایک مکتوب لکھا، اس مکتوب کے میں یہ بات لکھی کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ جاتی ہے، اور وہ مکتوب اللہ کے پاس ہے، عرش پر اللہ کے پاس ہے۔ اور ایک روایت لکھی ام المومنین یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھی، اس بات پر کہا کرتی تھی زوجکن اہالیکن، تمہارے اہل، تمہارے ولیوں نے، تمہارے باپوں نے تمہاری شادی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وزوجنی اللہ تعالی، اور میری شادی کی ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر، عرش پر، کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے میری شادی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کتنی واضح دلیل ہے۔ محدثین کی یہ خصوصیت تھی، یہ کتاب و سنت کو مقدم کرتے تھے، قرآن اور حدیث کو مقدم کرتے تھے۔ اہل بدع کے نزدیک یہ تھا تعویل، اپنی عقل، اپنی رائے، اس کو مقدم کرنا، قرآن اور حدیث کو پس پشت ڈال دینا۔ محدثین کتاب و سنت کو چھوڑتے نہیں تھے کسی بھی مسئلے کے اندر، یہی ان کی خصوصیت تھی۔ تو ان کی دلیلیں واضح ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک مسئلہ یہ امام صاحب نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے، اس کا بھی یہ اہل بدع انکار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جسے دیکھا جا سکتا ہے، کہتے ہیں لا یرا، اللہ دیکھا ہی نہیں جا سکتا، رؤیت کی نفی کرتے تھے۔ یہ بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ تھا، بڑا اختلافی بنایا ہوا تھا۔ اس مسئلے کی وجہ سے کئی محدثین کو شہید بھی کیا گیا ہے، تاریخ کی کتابیں بالکل واضح ہیں، اس پر شہید کیا گیا اس مسئلے کی وجہ سے۔ تو امام بخاری نے کتاب و سنت کے دلائل پیش کیے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک کا دیدار ہوگا، حشر کے اندر بھی اور جنت کے اندر بھی۔ یہ تفصیل ہے اس کے بارے میں، کافی دلیلیں دی ہیں امام صاحب نے۔ الی ربھا ناظرہ، پھر اللہ کی رحمت کا ذکر کیا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، رحمت کرنا۔ اور اس کے بعد پھر تخلیق ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، خالق کائنات صرف اللہ ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہی آسمانوں اور زمین اور ساری کائنات کا خالق ہے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیے ہیں، یاد رکھ لیں تقریباً 35 باب ہیں، ایک اہم صفت کو ثابت کرنے کے لیے، وہ ہے صفت کلام، کلام باری تعالیٰ، کلام باری تعالیٰ۔ ہمارا رب کلام کرتا ہے، ہمارا رب کلام کرتا ہے۔ یہ منکرین جو ہے نا، جہمیہ، معطلہ، بدعتی لوگ، یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، اللہ کلام نہیں کرتا۔ اور اتنی دلیلیں ہیں اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر جو گنی نہیں جا سکتے، شمار نہیں کی جا سکتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کی صفت کلام کو ثابت کرنے کے لیے 35 باب قائم کیے ہیں، اور ان بابوں کے اندر فرق کیا ہے کلام باری تعالیٰ کے درمیان اور کلام عبد کے درمیان، مخلوق کے کلام اور خالق کے کلام کے درمیان فرق کرنے کے لیے امام صاحب نے یہ باب قائم کیے ہیں۔ یہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ پہلے محترم فضیلت الشیخ عبد الرحمن حافظہ اللہ کے درس میں آپ سن رہے تھے کہ یہ خلق قرآن کا مسئلہ امام بخاری کے دور میں یہ ایک بہت بڑا دور ابتلا تھا، امام بخاری کے لیے آزمائش کا دور تھا۔ اس لیے امام صاحب نے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اور حق کو بیان کرنے کے لیے یہ 35 باب قائم کیے ہیں کتاب التوحید کے اندر۔ یہ سمجھیں نصف ہے یہ کتاب التوحید، نصف، آدھی۔ تو اس بارے میں ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے امام صاحب نے، خلق و افعال العباد، اس میں بھی یہ مسئلہ بیان کیا ہے، یہ چھپی ہوئی ہے کتاب عربی کے اندر، خلق و افعال العباد۔ ایک ہے اللہ کا فعل، ایک ہے بندے کا فعل۔ اب اس مسئلے کے اندر دو گروہ گمراہ ہو گئے، دو فرقے گمراہ ہو گئے، ایک معتزلہ، قدریہ معتزلہ، اور دوسرے جبریہ
جبریہ جہمیہ یہ گمراہ ہوئے تھے۔ ایک کا موقف یہ تھا کہ بندہ جو کرتا ہے نا، بندے کا جو فعل ہے یہ بندے کا فعل نہیں ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ ہی فاعل ہے، بندے کا فعل کا فاعل اللہ ہی ہے یہ۔ اور دوسری طرف جو گمراہ فرقہ تھا نا، وہ یہ کہتا تھا کہ بندہ جو ہے نا اپنے فعل کا خود آپ ہی خالق ہے، یعنی فاعل بھی بندہ ہے اپنے فعل کا اور خالق بھی بندہ ہی ہے اپنے فعل کا، کہ بندہ خود اپنے فعل کو پیدا کرتا ہے، یہ اس کا خالق ہے۔ دوسرے کہتے تھے کہ بندے کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، سارا دخل اللہ کا ہے، فعل بھی اللہ کا اور خلق بھی اللہ کی، یہ دونوں گمراہ ہوئے ہیں۔ اور اہل سنہ کا موقف، اہل حدیث فقہاء محدثین، ان کا حکم، ان کا موقف کتاب و سنت کے مطابق، یہ کہتے تھے کہ بندے کا فعل، یہ فاعل بندہ ہے، کاسب بندہ ہے، مرتکب بندہ ہے اپنے فعل کا، یعنی بندہ کرتا ہے اپنا فعل۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اسی کا ہی ہے، اگر کوئی نیکی کرتا ہے نا تو یہ اسی کی نیکی ہے، یہی کرنے والا ہے، لیکن اس کو پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے بندے کے فعل کا۔ بعد میں انشاءاللہ۔ تو یہ دو فرقے جو ہے نا گمراہ ہوئے ہیں، ان کے درمیان میں اہل سنہ وہ حق پر ہیں کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، خالق کل شیء۔ اس میں بندوں کے افعال بھی آ جاتے ہیں، بندے بھی آ جاتے ہیں، بندے کا فعل بھی آ جاتا ہے، اس کا خالق اللہ ہے، لیکن فعل جو ہے نا وہ بندے کا ہی ہے، اس لیے اس کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے اگر وہ غلطی کرے، گناہ کرے۔ اگر وہ نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ قابل اجر ہوتا ہے۔ یہ لوگ قرآن سے استدلال کرتے تھے، کہتے ہیں جبری لوگ کہتے تھے قرآن میں ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ جب آپ نے کینکر پھینکے تو آپ نے کینکر نہیں پھینکے تھے لیکن اللہ نے کینکر پھینکے تھے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں بندے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی نسبت جو ہے نا وہ اللہ کی طرف کی گئی ہے اور نبی سے نفی کی گئی ہے۔ اس کا اہل سنہ نے جواب یہ دیا ہے، شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر لکھا، فتح الباری کے اندر بلکہ لکھا ہوا ہے کہ رمی جو ہے نا یہ دو قسموں کی ہے۔ رمی سے مراد کینکر پھینکنا، ایک ہے ہاتھ میں کینکر پکڑ کے کافروں کی طرف پھینک دینا، یہ بندے کا کام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ اذ رمیت، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکر پھینک کے، اور وما رمیت جس کی نفی کی گئی ہے نا وہ ہے ان کینکروں کو کافروں تک پہنچا دینا، کہ ٹھیک ٹھیک نشانہ لگ جائے، کہ ہر کینکر ان کو لگے جا کے، کہ کوئی نشانہ خطا نہ جائے۔ یہ اللہ کا فعل ہے، یہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہوئی ہے، ولکن اللہ رما۔ تو یہ وہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کینکر پکڑ کے ان کی طرف پھینکے تھے نا، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی۔ تو یہ استدلال ان کا جو ہے نا یہ غلط تھا۔ تو شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر بڑی ہی تفصیل سے اس کا رد کیا گیا ہے۔ تو یہ جبریہ یہ بھی گمراہ تھے، اور قدریہ نفات قدر وہ بھی گمراہ تھے دونوں۔ اہل سنہ یہ حق پر ہیں اس مسئلے کے اندر۔ اسی سلسلے میں یہ کلام کرنا، یہ بھی چونکہ بندے کا فعل ہے، کلام کرنے میں اس کا قرآن پڑھنا بھی آ جاتا ہے نا، قرات کے بارے میں عقیدہ اہل سنہ کا یہ ہے کہ قرات جو ہے نا یہ بندے کا فعل ہے، اور قرآن پڑھنا نیکی کا کام ہے، یہ اس کی نیکی ہے، اس نیکی کی بنا پر اس کو اجر دیا جائے گا۔ اور جس چیز کو پڑھا گیا ہے نا وہ ہے مکروہ، جس کی قرات کی گئی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ تو امام بخاری نے مصدر اور اسم مفعول کے درمیان فرق کیا ہے، مختلف باب باندھ کے، یعنی قرات پڑھنے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے یہ بندے کا فعل ہے اور اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جس چیز کی قرات کی گئی ہے نا وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی صفت ہے۔ اگر اللہ قرات کرے، اللہ تلاوت کرے تو وہ اللہ کی صفت ہے، غیر مخلوق۔
اگر بندہ قرات کرے، اس کی قرات کرنا یہ اس کا چونکہ فعل ہے اور یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن جس چیز کو پڑھا گیا ہے نا مقروء، یہ اس کا وہ کلام نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیں، جو اول متکلم ہوتا ہے نا کلام اسی کا ہی سمجھا جاتا ہے۔ اول متکلم قرآن مجید کا کون ہے؟ وہ ہے اللہ تعالی۔ اللہ تعالی اول متکلم ہے، اس لیے یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے۔ کافر لوگ کہتے تھے ان ھذا الا قول البشر، یہ تو بشر کا ہی کلام ہے، یہ تو بشر کا ہی قول ہے، اس کو کفر قرار دیا گیا اور وعید سنائی گئی ہے۔ تو بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے مختلف ابواب قائم کیے ہیں، اور اللہ نے اپنے یعنی امام بخاری نے اللہ کے کلام اور مخلوق کے کلام کے درمیان فرق بیان کیے ہیں۔ تو ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ کا کلام یہ اللہ کی صفت ہے غیر مخلوق، اور مخلوق کا کلام جو ہوتا ہے نا وہ مخلوق ہے، وہ بندے کی صفت ہے مخلوق۔ جس طرح بندہ اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح بندے کا فعل اور اس جو ہے نا وہ بھی بندے کا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اس لیے ایک فرق تو یہ ہو گیا ہے، اور ایک فرق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام غیر متناہی ہے، اور مخلوق کا کلام جو ہے نا وہ غیر متناہی نہیں ہے، وہ متناہی ہے۔ تو یہ بھی فرق ہے، یہ بھی امام صاحب نے ثابت کیا ہے۔ اسی طرح ایک فرق یہ ہے تیسرا کہ اللہ کا کلام جو ہے نا اٹل ہوتا ہے، صدق کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے سچا ہی سچا ہوتا ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا، کذب کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس میں جو ہے نا ظلم اور زیادتی کا امکان ہی نہیں ہوتا، لیکن مخلوق کے کلام کے اندر امکان ہوتا ہے۔ یہ بھی فرق ہے۔ اور اسی طرح ایک فرق یہ ہے کہ اللہ تعالی بے یک وقت اربوں خربوں کلام کر سکتا ہے، بے یک وقت، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا امر کونی کن فیکون والی صفت جو ہے نا یہ ہر معاملے کے اندر جاری ہوتا ہے۔ کلمہ کن، یہ کتنا پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، کلمہ کن کے ساتھ تکوینی نظام جو ہے، اس میں اربوں خربوں کام بے یک وقت اللہ تعالیٰ کر لیتا ہے اپنے اذن کے ساتھ، لیکن مخلوق کے اندر ایسے نہیں ہے۔ یہ بھی فرق ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی امام صاحب نے بیان کیا کہ اللہ کا کلام وہ قریب اور بعید، یعنی قرب اور دور اور نزدیک سے یکساں سنا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث ذکر کی ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب۔ ایک فرق یہ بھی کیا امام بخاری نے، مخلوق کا کلام ایسے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا کلام اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ سب یکساں سنے، جیسا کہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور آخری باب جو امام صاحب نے بیان کیا ہے نا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ آخری باب ہے۔ اس میں امام صاحب نے ایک اور فرق کیا ہے مخلوق اور اللہ کے فعل یا کلام کے درمیان، کہ اللہ کا کلام موزون نہیں ہو سکتا، مخلوق کا کلام جو ہے نا یہ موزون ہو سکتا ہے۔ یعنی مخلوق کے کلام، مثلا مخلوق اپنے جب بندہ اپنے منہ سے کوئی کلمہ کہتا ہے، اچھا کلمہ کہتا ہے یا برا کلمہ کہتا ہے، یہ کہنا یہ اس اعتبار سے اس کا یہ فعل ہے نا، اس کا وزن ہوگا، اس لیے حسنات اور سیئات کا وزن کیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا ترازو کے اندر رکھ کے اللہ کے کلام کا۔ اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو قیامت کے دن وزن کیا جائے گا نا، وزن الاعمال، یہ انسان کے عمل کا وزن ہے۔ یہ امام صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا بنو آدم کا قول اور فعل جو ہے نا اس کا وزن کیا جائے گا، انسان کے قول اور فعل کا وزن کیا جائے گا۔ یہ قول اور فعل کی نسبت ابن آدم کی طرف کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر، تو پتہ چلا کہ اس کے قول، اس کے فعل، عمل کا وزن ہے یہ۔ اب قرآن پڑھتا ہے ایک آدمی، قرات کرنا یہ اس کا چونکہ فعل ہے نا، اس قرات کا وزن ہوگا، اس قرات کا وزن ہوگا۔ اس کا بھی وہ انکار کیا کرتے تھے معتزلہ، جہمیہ کہتے تھے عمل یہ عرض ہے،
عرض کا وزن ہو نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ میزان کا بھی انکار کیا انہوں نے، کہا کہ میزان سے مراد عدل ہے، اللہ کا عدل۔ حالانکہ کتاب و سنت سے واضح پتہ چلتا ہے کہ میزان جو ہے نا، اس کے یہ ترازو ہے، اس کے دو پلڑے ہوں گے، دو پلڑے، ایک پلڑے کے اندر نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے کے اندر برائیاں رکھی جائیں گی، اور ان کا وزن ہوگا۔ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے محدث خیثمہ رحمہ اللہ کی کتاب سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو کے اندر نیکیاں اور بدنیوں کا وزن کیا جائے گا، تو جس کی ایک نیکی جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئی نا، ایک دانے رائی کے دانے کے برابر ایک نیکی زائد ہو گئی برائیوں سے، وہ نجات پا جائے گا، اور جس کی ایک برائی ذرے کے برابر ایک برائی زائدہ ہو گئی نیکیوں کی بنسبت، وہ نجات نہیں پائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول، جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہو جائیں گی تو ان کا کیا بنے گا؟ من استوت حسناتہ و سیئاتہ، آپ نے فرمایا اولئک اصحاب الاعراف، یہ اصحاب الاعراف ہیں، یہ اصحاب الاعراف ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر ہے، وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، تو ان کے بارے میں یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت کے اندر داخل کر دے گا، چونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ تو یہ واضح ہے، قرآن مجید کے اندر کافی ذکر ہے، والوزن یومئذ الحق، یعنی اس دن وزن کرنا، نیکیوں کا اور بدنیوں کا وزن کرنا یہ برحق ہے۔ تو یہ معتزلہ اس کا انکار کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ عرض کا وزن ہو نہیں سکتا۔ اب دوسرے لوگ جو اپنے آپ کو معتزلی نہیں کہتے تھے نا، انہوں نے سوچا کہ ان کا جواب دینا چاہیے۔ کسی نے یہ جواب دیا کہ نیکیوں کو جسم عطا کر دیا جائے گا، شکل اور صورت دے دی جائے گی تو وزن کر دیا جائے گا۔ کسی نے یہ جواب دیا، لیکن یہ جواب درست نہیں ہے۔ کسی نے یہ جواب دیا کہ اس دن صحیفے کا وزن ہوگا، صحیفہ جس کے اندر نیکیاں لکھی گئی ہیں نا، ان کا وزن ہوگا۔ اس پر وہ حدیث بطاقہ بھی پیش کرتے ہیں ترمذی کے اندر، آپ نے سنی ہوئی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اصل میں یہ نیکی ہی کا وزن ہے اور بدی ہی کا وزن ہے، اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر شے پر کمال قدرت رکھنے والا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ عرض کا وزن بھی کر سکتا ہے، جوہر کا وزن بھی کر سکتا ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے دنیا کے اندر صرف جوہر کا وزن ہی ہو سکتا ہے، مادی وجودی شے، جثے والی شے، عرض مانوی شے کا وزن نہیں ہو سکتا، لہذا انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ اب تو دنیا کے اندر یہ ثابت ہو چکا ہے، مانوی چیزوں کا وزن ہو جاتا ہے، بخار کی مقدار کا پتہ چل جاتا ہے کتنا بخار ہے، اسی طرح گاڑی کی رفتار کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی مقدار میں یہ رفتار ہے، اس طرح درجہ حرارت معلوم ہو جاتی ہے، درجہ برودت معلوم ہو جاتا ہے، بل آتے ہیں بجلی، اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا دنیا کے اندر۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہر شے پر کمال قدرت رکھنے والا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بندے کے عمل، یعنی جو قرات کرتا ہے نا بندہ، اس میں اور اللہ کے کلام جو مکروہ ہے، ایک واضح دلیل دی ہے دونوں میں فرق کرنے کے لیے۔ ایک باب قائم کیا ہے کہ بندے کو مثلا قاری قرات کرتا ہے نا، تو کسی کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے، خوش الہان، اور کسی کی آواز اچھی نہیں ہوتی، تو وہاں تلاوت کے بارے میں، قرات کے بارے میں بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی قرات اچھی نہیں ہے اور اس کی قرات اچھی ہے۔ ردیع القراء اور حسن القراء یہ لفظ بول دیتے ہیں عربی کے اندر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب قرآن کو تو کبھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن ردی ہے، نعوذ باللہ، یہ تو کلمہ کفر بن جائے گا۔ اس سے بھی فرق ہو گیا اللہ کے کلام کے درمیان اور قاری کی قرات کے درمیان، متکلم مقروء بہ اور مطلوب بہ اور قرات اور تلاوت کے درمیان فرق ہے۔ یہ امام صاحب نے بہت ثابت کیا ہے۔ تو یہ
بندے کا عمل فعل جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اس طرح اس کا قرات کرنا اللہ کی مخلوق ہے، اس کا تلاوت کرنا اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کا عمل ہے، اس پر اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا. آخر میں امام صاحب نے یہ حدیث جو ذکر کی ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ اس کا باب کے ساتھ مناسبت جو ہے نا، یہ ثقیلتان فی المیزان جو لفظ ہے نا، یہ ہے مناسبت رکھتا باب کے ساتھ. اس میں ان دونوں کلموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثقیلتان فی المیزان، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمے میزان کے اندر ثقیل ہوں گے. کلمے، ان کلموں سے بھی مراد ان کا پڑھنا ہے، یعنی جو پڑھتا ہے نا یہ کلمات، تو اس کے پڑھنے کا جو ہے نا، یہ کلمات پڑھنے کا وزن کیا جائے گا. اگر اس نے خلوص کے ساتھ پڑھا ہے اور قبول کر لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو پھر یہ وزن بہت زیادہ ہے ان کا میزان کے اندر. اب ایک بندہ پڑھتا ہے خلوص نہیں ہے، منافق بھی پڑھتے تھے، کوئی کافر بندہ اگر پڑھ لے تو اس کا تو پھر وزن ہی نہیں ہوگا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے کسی عمل کا وزن نہیں ہوگا، حالانکہ پڑھے انہوں نے بھی ہیں. اس سے پتہ چلا کہ پڑھنا جو ہے نا، پڑھنے میں فرق ہوتا ہے. خلوص کے ساتھ پڑھے جائیں، اللہ قبول کر لے، تو پھر اس کا وزن ہی وزن ہے. یہ دو کلمے، تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت ہو رہی ہیں. ایک صفت محبت، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن مخلوق کی طرح نہیں ہے، مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. یہ معتزلہ جہمیہ اس کا بھی انکار کرتے تھے، کہتے ہیں اللہ محبت کرتا ہی نہیں ہے. اس طرح دوسری صفت رحمت، الرحمن سے ہے، یہ کلیہ ہے. کل اسم یتضمن صفتا، اللہ کا ہر اسم مبارک وہ صفت کو متضمن ہوتا ہے. الرحمن، الرحیم، یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں، اور یہ صفت رحمت کو متضمن ہے. رحمت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ان لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا، کہنے لگے نہیں اللہ رحمت کرتا ہی نہیں ہے. رحمت کرنے کا مطلب معتزلہ نے کہا اس کا مطلب ہے ثواب، ثواب، اجر، ثواب. کیونکہ وہ اللہ کی صفتوں کو مخلوق کہتے تھے، مخلوق کے ساتھ ہی طویل کرتے تھے. ثواب اور اجر یہ مخلوق ہے. اور متکلمین اشری اور ماتریدی یہ ایک صفت سے دوسری صفت کے ساتھ طویل کرتے تھے. یہ کہتے تھے ثواب دینے کا ارادہ کرنا، اجر و ثواب دینے کا ارادہ کرنا، یہ اس کی طویل کرتے تھے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہی کہ یہ رحمت کی نفی ہی ہو جاتی ہے. دوسرے لفظوں میں کہتے تھے کہ رحمت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، رحمت نہیں کرتا، یہ اس کی صفت نہیں ہے رحمت کرنا. یہ گویا کہ نفی لازم آ گئی نا اس سے. سلف صالحین اس کو غلط کہتے تھے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یہ. اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں کلام کرتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ. اور یہ متاخرین اشاعرہ اور ماتریدی یہ بھی کہتے ہیں کہ کلام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مسموع نہیں ہے، حروف والا نہیں ہے، اور مرتب نہیں ہے، معنی واحد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام معنی واحد ہے. یہ اتنا غلط نظریہ ہے نا، اتنا غلط ہے، کتاب و سنت کے بالکل منافی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل کا رد کیا تھا جب انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ لا یکلمہم، کہ یہ بچڑا ان کے ساتھ کلام ہی نہیں کرتا تو الہ بنایا ہوا ہے. تو کتنی واضح دلیل ہے کہ الہ کلام کرنے والا ہوتا ہے، الہ کلام کرتا ہے. وہ بچڑا کلام نہیں کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی الوہیت کی نفی کی ہے کہ وہ کلام ہی نہیں کرتا. اب ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر ایک کلام کرنے والا یہ نا کلام کرنے والے کی بنسبت اچھا سمجھا جاتا ہے. نا کلام کرنا تو نقص ہے، عیب ہے. گونگا مثلا گونگا، اس لیے تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے شرح عقیدہ طحاویہ وغیرہ میں کہ یہ عقیدہ بنانا کہ اللہ کلام کر ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ عاجز ہے، گونگا، نعوذ باللہ اس سے لازم آتا ہے گونگا ہونا. یہ نقص کی صفت ہے، یہ اللہ کی تنقیص ہے. کلام کرنا یہ ایک کمال ہے، کمال. شیخ الاسلام نے قاعدہ لکھا کہ ہر وہ کمال جو مخلوق کے اندر کمال سمجھا جاتا ہے نا، اللہ اس کا زیادہ ہی حقدار ہے، اس کمال کا زیادہ ہی حقدار ہے. فَهُوَ أَوْلَى بِهِ، تو یہ اللہ کا با کمال ہے کہ وہ کلام کرتا ہے.
تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کلام کرے گا، جنتیوں کے ساتھ کلام کرے گا، فرشتوں کے ساتھ کلام کرے گا۔ یہ سارے باب باندھے امام صاحب نے اللہ تعالیٰ کی صفت کو کہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کی مشیت ہے۔ سلف کا قاعدہ ہے لم یزل متکلما اذا شاء، یہ سلف کا قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہی نہیں ہے، نفسی کلام کے قائل ہیں۔ یہ بڑی تفصیل ہے اس مسئلے کے اندر، نفسی کلام کا رد بہت ہے کتابوں کے اندر۔ تو بہرحال یہاں آخری باب، اس میں یہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح ہے اور ایک تحمید ہے۔ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تسبیح جو ہے نا یہ تنزیہ پر دلالت کرتی ہے، جتنی بھی عیوب اور نقائص والی صفات ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ ہو جاتی ہے جب کہا جاتا ہے سبحان اللہ۔ شریک سے بھی اللہ پاک ہے، شادی سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ سبحانہ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ پاک ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ وہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کمالیہ کو قیامت تک قائم رکھے، اور یہاں کے جو مدرسین ہیں، علماء ہیں، ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور جو یہاں سے طلبہ فارغ ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ آگے دین جو ہے نا پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت بڑے عالم اور مبلغ بنائے، اور ان کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور یہاں کے جو معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔